بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یوتھ ڈیبیٹ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین، سننے کو اور پڑھنے کو تو ہم نے بہت دفعہ اکثر جگہوں پہ فضائل و مناقب امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا واقعہ پڑھا اور سنا بھی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے کہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس کا نوجوانوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے اور وہ کس طرح سے نوجوانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، اینکر پرسن محترم علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ وقاص صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو یوتھ ڈیبیٹ کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب۔ گفتگو کا آغاز جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم نے بہت دفعہ فضائل و مناقب امام حسین علیہ السلام پڑھے سنے، علماء سے بھی سنے، لیکن میں اسپیسیفک اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یعنی 1400 سال کے بعد واقعہ کربلا ہمارے لیے کیا سبق ہمیں کیا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوتھ ڈیبیٹ میں آپ نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا نہایت ہی اہم موضوع ہے اور حالات حاضرہ کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ دیکھیں، شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کے خانوادے کا پورا چرچا، دنیا بھر میں ہر کوئی اپنے عقیدت کے خراج پیش کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی اس واقعے کا جو چرچا ہے، جو ذکر ہے، وہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے جہاں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، اور آج کے نوجوانوں کے لیے واقعہ کربلا میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک عمل کی تحریک ہے۔ واقعہ کربلا یہ صرف گفتار نہیں، کردار کی تحریک ہے۔ واقعہ کربلا صرف تبلیغ کی نہیں، عمل کی تحریک ہے۔ واقعہ کربلا میں فقط اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ واقعہ کربلا اصل میں یہ بیداری شعور کی تحریک ہے۔ واقعہ کربلا یہ حریت فکر کی تحریک ہے۔ واقعہ کربلا میں آج کے نوجوان درس لینا چاہیں تو ان کو سب سے بڑا جو درس ملتا ہے وہ عمل کا ہے، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، حضرت اقبال نے کہا تھا۔ اور نوجوان ہر قوم کے اندر ایک عظیم سرمایہ ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر جب جذبہ حب الوطنی، جذبہ شہادت، جذبہ شعور بیدار ہو جائے تو پھر کوئی طاقت بھی ان کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اور پاکستان بھی نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا اس تحریک کے اندر بھی، تو یہ ملک کے پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ اس لیے آج کا نوجوان جو صرف گفتار کا غازی بن چکا ہے، آج کا نوجوان جو اپنے آپ صرف زبان سے بات کہنا جانتا ہے، واقعہ کربلا فقط زبان سے بات کرنے کا نام نہیں، عملی تفسیر کا نام ہے کہ ہم نے عملی طور پر میدان میں آنا ہے۔ اور کس میدان میں آنا ہے؟ کہ ظلم ہو رہا ہو، جبر ہو رہا ہو، ستم ہو رہا ہو، وہاں آپ نے ڈٹ جانا ہے، حسینی فکر کے علمبردار بن کر، حسینی فکر کے پاسبان بن کر آپ نے ڈٹ جانا ہے۔ کیونکہ یزید یہی چاہتا تھا کہ امام اس کی بیعت کر لیں، اور امام مقام کی بیعت کا مطلب یہ تھا کہ یزید خوش بھی ہو رہا ہے، اور امام علی مقام اگر بیعت کا وہ جو کہہ رہا تھا کریں گے تو یہ میرا نظام حکومت چلتا رہے گا، مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکے گا۔ جو یزیدیت ہے یہ اندھیرا ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے۔ حسینیت روشنی ہے، امن ہے، محبت ہے، چراغ ہے، اجالا ہے۔ اور حسینی فکر یہ ہے امام علی مقام کی کہ آپ نے یزید کی نہ صرف بیعت کا انکار کیا بلکہ آپ اس کے سامنے، اس کی فوجوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ قیام شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک شہید ہوتا ہے، قومیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ یہ شہادت حسین ابن علی ہے جس نے دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسلام کی آبیاری میں جگر گوشہ مصطفیٰ کا خون ہے، شہداء کربلا کا خون اس میں شامل ہے۔
تو آج کا نوجوان پہلی چیز جو لے گا واقعہ کربلا سے وہ عملی تحریک ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کو نافذ کر لیں. ہم کام کرنے کے ارادے تو کرتے ہیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، مگر کام پائے تکمیل تک تب پہنچتا ہے جب انسان عملی میدان میں قدم رکھتا ہے اور عملی طور پہ آگے بڑھتا ہے. تو ہمیں پہلا جو سبق ہے آج کے نوجوان کے لیے، آپ فقط کلام سے، فقط گفتار سے اپنے آپ کو تھوڑا دور کر کے عملی میدان میں آئیں، اور عملی میدان میں جب آئیں گے تو دنیا کی کامیابی بھی آپ کو ملے گی، اور دنیا کے جو تقاضوں کے مطابق آپ چلیں گے تو امام علی مقام واقع کربلا کی فکر سے آپ کے لیے روشنی ہے، آپ کے لیے کامیابی کے دروازے ہیں. جی شکریہ علامہ صاحب. اگر اس میں آپ میرا ایک نقطہ شامل کر لیں کہ واقعہ کربلا کا ایک انتہائی اہم، انتہائی معتبر نام اگر ہم دیکھیں تو وہ جناب قاسم علیہ السلام کا ہے. آپ نوجوانوں کو جناب قاسم کے کردار سے کیا سبق دیں گے؟ دیکھیں واقعہ کربلا میں ہر کردار ہی روشن ہے، ہر کردار ہی مثالی ہے، چاہے وہ بچوں کا کردار ہے، چاہے وہ جوانوں کا کردار ہے، چاہے وہ خواتین کا کردار ہے، چاہے اصحاب حسین ابن علی کا کردار ہے، سب کردار بڑے مثالی ہیں. تو بچوں کا کردار ہے جناب قاسم علیہ السلام کا، جناب علی اکبر علیہ السلام، ان کے جو کردار ہیں یہ ہمارے سامنے اتنی بہترین مثالیں ہیں کہ ہم لوگ عملی طور پہ جب آگے بڑھتے ہیں تو بچے اور جوان جو ہے یہ ہر میدان میں جب ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ یہ نہیں کہ گھر چھوڑا جائے، اس ساتھ لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی مادیت نہ تھی، دنیا کی حسن نہ تھا، دنیا کی رنگینی نہ تھی، ان کے سامنے دین اسلام کی اقدار تھی مٹتی ہوئی، اور دین اسلام کے خلاف جو یزیدی سازش تھی وہ ان کے سامنے تھی. تو یہ خواجہ رسول کا بچہ اس بات کا شاہد و گواہ ہے، اور یہ علی کا یہ خون ہے، اور نواسہ رسول ان کے اندر، ان کی رگوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا اور حضرت مولا علی کا جو خون ہے، جو تربیت ہے، تو ان کے سامنے سب یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قربان تو کر سکتے ہیں، مگر دین اسلام کے خلاف جو سازش ہے، جو ظلم و جبر کا ایک بازار گرم ہے، اور ہمارے نانا کے دین جو انہوں نے دین بڑی مشکل سے لوگوں تک پہنچایا، اس دین کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر ہم بچے ہو کر، جوان ہو کر یہ نہیں کہ گھر بیٹھیں گے، ہم ہر اس شخص کے ساتھ ٹکرا جائیں گے جو ان اقدار کے خلاف چلے گا، اور دین اسلام کو جو کہ اس کی جو اقدار ہیں، وہ کا کردار، علی اکبر کا کردار، یہ اس امر کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ گھرانہ ہے، یہ پاک گھرانہ ہے کہ جو کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. جی علامہ صاحب، اس میں میں اپنے کچھ جذبات کا اگر اظہار کروں تو مجھے یہ بات یعنی قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو ایڈریس کیا اور یہ فرمایا کہ جب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ ان کے گھر پہ جاؤ اور کھانا شانا کھا چکو تو اس کے بعد وہاں پہ باتوں میں مشغول نہ ہو جو، کیونکہ یہ بات میرے نبی کو اذیت دیتی ہے. وہ لحاظ رکھتے ہوئے رکھ رکھاؤ کے تحت وہ تمہیں اپنی یعنی محبت اور شفقت کے تحت وہ خود سے تمہیں نہیں کہتے، لیکن مجھے اللہ کو یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. جہاں ایک طرف تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا، ان کے آرام میں مخل ہونے کا اتنا یعنی اللہ پاک اظہار فرما رہے ہیں، اس سے منع فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، ان کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنا یعنی واقعہ کربلا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو بعد کربلا کے معاملات ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو میرے خیال میں نہ ہم میں پڑھنے کی بھی سکت نہیں ہے، اور ہم میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا بدلہ تھا، ایسا کون سا مسئلہ تھا جس کو لے کے یزید نے اطرت رسول کا بھی حیا نہیں کیا؟ دیکھیں آپ کے سوال کے بڑے رخ ہیں، میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر میں جواب دوں تو جواب ہے
دنیا داری، مادیت جو ہے، دنیا پرستی جو ہے، دنیا کا جو نظام ہے، اقتدار کی ہوس اور اقتدار کا لالچ. جو ہوس اقتدار ہوتی ہے یہ انسان کے سامنے اس کی صرف آنکھوں پہ پٹی نہیں ڈل جاتی. جب ہوس اقتدار ہوتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو اقتدار ملے، اس کو کرسی ملے، تو اس کو بچانے کے لیے ہر کسی کو کچل سکتا ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے وہ سر قلم کر سکتا ہے، اور آخری حد تک بھی جانے سے اسے کوئی امر مانے نہیں ہوتا. تو یزیدی جو ایک سوچ ہے، اور قیامت تک یہ جن کے پاس سوچ رہے گی، ان کا مشن فقط اقتدار کا حصول اور اقتدار کا بچانا ہے. حصول اقتدار ہے اور اقتدار کا بچانا ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے بات ہے کہ یزید نے جو امام علی مقام کے ساتھ ایک اس کا نظام چل رہا تھا اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، تو سلطنت تو اس کی کیسے بچ سکتی تھی جس کی بنیادی جھوٹ، مفاد اور دنیا داری پہ تھی. جی درست فرمایا آپ نے. اس میں جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب قافلہ اہل بیت کو لے جایا گیا دمشق میں، اور پھر وہ جس جگہ کو وہ اپنا دربار کہتا تھا، وہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ لغویات اس نے، جو گستاخیاں اس نے اہل بیت کے حضور میں کیں، اور خصوصاً جب اس نے میں تو وہ پڑھ کے وہ دل دہل جاتا ہے، دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے سامنے رکھ کے اور چھڑی سے اس نے وہ گستاخی کی اور یہ شعر پڑھے، اور وہ اس نے یہ بکواسیات کی کہ آج ہم نے، اگر میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے تھے اگر آج وہ موجود ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے. اس پہ آپ کا اسپیسیفک سٹانس کیا ہے اور امت کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ دیکھیں یہ بات پڑھنے کو بھی ملتی ہے، اور اس حوالے سے یہی ہے کہ جو پڑھنے کو مل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا اور جو سارے اس کے معاملات ہیں، یزید کا اپنا کردار تھا کہ جس کے کردار نے امام علی مقام اور اصحاب حسین کے ساتھ جو اس نے ظلم روا رکھا اور جو اس سے معاملات کیے، تو وہ بدبخت ہو گیا. وہ ایک ایسا ملعون ہے، لعین ہو گیا کہ جس نے نواسہ رسول پہ ظلم کیا. کہ اگر آقا علیہ السلام، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان کی ایک ادا بڑی پسند ہے، اور وہ آداب رسالت ماب کے طریقے خود بتاتا ہے. تو حسین ابن علی جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں، آقا علیہ السلام کی آغوش میں پروان چڑھنے والے، حضور کے سینے پہ جو کہ علی اور شہداء کربلا پہ ظلم کے بازار گرم کر کے وہ شخص جو کہ اتنے عذاب کا مستحق ہو گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ ایک مردود کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ایسا سارا موجود لوگ یزیدی فکر کے پاسبان بن کے اس کو بچانے کے لیے آتے ہیں. نواسہ رسول پر اتنا ظلم کرنا اور پھر امیدیں رکھنا جنت ان کی ہے، جنت کے سردار وہ ہیں، اور جنتی جو چیزیں ہیں وہ ساری حسین ابن علی کے گھر کی ہیں. اس لیے جو اس نے کیا اپنے اقتدار کے لیے اور اپنی نفس کی جو اس کی خواہش تھی تکمیل اس نے کی ہے. اس کے دل میں جو چل رہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ یہ کر گیا. اس لیے ابن زیاد کو پوائنٹ کرنا، اس کے بعد بھی واقعہ کربلا کے بعد بھی تو یزید نے ظلم کے بازار گرم کیے. اس نے تو آقا علیہ السلام کی اقدار کو اور دین کے چہرے کو مسخ کیا ہے جس انداز میں. تو یہ اس کی جو ہوس تھی، جو من کی اس کی چیزیں تھی وہ سامنے آئی، مگر یہ سامنے ایسی آئی کہ وہ قیامت تک کے لیے ایک لعنتی اور ایک گالی کے طور پہ وہ زندہ رہے. میں یہ سوال آپ سے اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں خصوصاً جب سے یہ سوشل میڈیا کا ایک لہر آئی ہے اور میڈیا کی دنیا میں جو ہے وہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ سنگل کلک پہ اویلیبل ہے. اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ خود بھی ایک اینکر ہیں، کہ آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال نوجوان کرتے ہیں.
اور ان کے میں یہ آپ کے سامنے یہ نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی بات. میں اس میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے سوشل میڈیا کے اس دور میں نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے چاہے یہ کوئی انجانے میں کیا جا رہا ہے یا ایک منظم سازش ہے، اس کے تحت ایک بہت بڑی کیمپین مجھے میڈیا پہ ملتی ہے، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید کی کہیں پہ چھپے الفاظ میں، دبے الفاظ میں، اور کہیں پہ سر عام اس کی وکالت کی جا رہی ہے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے. آپ اس سوال سے دیکھیں، بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے، بہترین سوال ہے اور حالات اور موقع کے عین مطابق ہے. دیکھیں، جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، یزید کو بچانے کی تحریک انہوں نے شروع کر رکھی ہے اور یزید کے بارے میں نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے ہیں، یہ بات طے ہے کہ اہل بیت پر ظلم کرنے والا اور مدینہ الرسول پہ جو گھوڑے باندھنے والا، اذانیں بند کروانے والا، کعبۃ اللہ کا غلاف جلانے والا. میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ پروگرام کے بھی آخری منٹ ہے، میں چھوٹی گزارش کروں گا اس واقعے کو تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کر دیجئے گا، یہ جو یزید نے مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی. بالکل، میں یہ کرنا چاہوں گا، اس کے سیاہ کارنامے، اس کی کرتوتیں ایسی ہیں کہ آپ یزید کے کون سے آپ کے جو سامنے چیزیں ہیں، اس نے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی حرمت کے لیے، شہر مدینہ کے ایک در و دیوار سے اہل محبت کو پیار ہے، اور اس شہر رسول کے اندر اس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، اذانیں بند کروائی، نمازیں وہاں پر روکی، کعبۃ اللہ کا غلاف جلایا اور نواسہ رسول شہداء کربلا پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا. اور آج بھی یہ شخص اور آج بھی اس کے حواری اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ بچیں گے اور وہ جنتی راستے پر ہیں. ارے جنت کے مالک تو حسین ابن علی کے نانا ہیں، جنت کے سردار خود حسین ابن علی ہیں، جنت کی خواتین کے سردار ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، جنت کے بھی سردار یہ ہیں، دنیا کے بھی سردار یہ ہیں، کائنات کی کل سرداریاں ان کے قدموں پہ قربان ہیں. اور اس لیے ہم دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں، ہمارا حساب حسین ابن علی اور ان کے خانوادے کے ساتھ ہوگا. اور یزید کے چاہنے والے دنیا کے سامنے یہ تو اعلان کریں کہ ان کا حساب یزید کے ساتھ ہو. اور دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، سوشل میڈیا کے اندر میں یزید کے پیروکاروں کو وہ بچے خدا کے دامن سے جڑ جائے، اہل بیت کے دامن سے جڑ جائے، بقا اور نجات اس میں ہے. اور دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے لوگوں نے باتیں کی ہیں، ایک فساد کا، فرقہ واریت کا ماحول بنایا ہے. نہ صحابہ کو برا کہیں اور نہ یزید کی وکالت کریں. اس لیے کہ ملک پاکستان میں چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت نہ پھیلے، یہ حضور کے غلاموں کا ملک ہے. آپ جہاں پر مقدس ہستیوں کی توہین کہیں برداشت نہیں کی جائے گی اور یزید کی وکالت بھی کبھی برداشت نہیں کی جائے گی. یزید کے لیے ہم کھل کے بات کریں گے جو نواسہ رسول پر ظلم کرنے والا ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی آل پر ظلم کرنے والا کبھی نہیں بچ پائے گا. اور دوسری طرف جو انتہا پسندی ہے کہ صحابہ کو گالیاں برا کہنا، اس عمل کو بھی روکا جائے. جب یہ دو چیزیں رکیں گی تب بھی یہ ملک امن و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور ملک کی معاملات تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اب فرقہ واریت کی ہوا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب بات میں کرتے ہیں وہ وائرل پہلے ہو جاتی ہے. اس لیے جو ممبر و محراب پہ جاہل لوگ نہ بیٹھیں، ممبر و محراب پہ وہ لوگ آئیں جو علم کی، محبت کی، امن کی بات کریں. آج کا نوجوان پریشان ہے، آج کے نوجوان کو شہادت حسین ابن علی بتائیں. آج کے نوجوان کو یہ بتانا چاہیے کہ حسین ظلم کے سامنے ڈٹ گیا تھا، حسین یزیدیت کے سامنے ڈٹ گیا تھا، حسین جبر کے سامنے ڈٹ گیا تھا، حسین نے دین اسلام کو بچایا، دین اسلام کی اقدار کو بچایا، پورے کنبے کو قربان کر دیا. تو جذبہ شہادت ان کے اندر فقط موجود نہیں ہے، وہ جنتی سردار ہیں. اس لیے امام علی مقام کی سیرت کے پہلوؤں کو دنیا کو بتایا جائے. آج جو کہ مجالس کے اندر، محافل کے اندر، پروگرامز کے اندر ہم صحابہ کو، جو کہ صحابہ کو برے کہے بنا بھی اہل بیت کی شان یہ بیان کر سکتے ہیں.
اور دوسری طرف صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو بھول جانا، ان کی شان کو بھول جانا، یہ دو انتہا پسندیاں ہیں. یہ صحابہ کو بھی نسبت حضور سے ہے، اہل بیت کو نسبت بھی حضور سے ہے. اس لیے اہل بیت کی جو شان ہے، جو مقام ہے، وہ ان کو دیں، جو صحابہ کا ہے وہ ان کو مقام دیں. اور اس لیے ان ساتوں میں، اس مہینے میں، ان ایام میں غم حسین کو دل میں بسانا، ان کی یاد کو دل میں بسانا اور حسینی پرچم کو لے کر نکلنا، اس بات کی ضرورت ہے، نہ کہ ممبر و محراب پہ لڑنے کی اور ایک دوسرے کے خلاف اٹھنے کی ضرورت ہے. اس لیے امن اور پیار سے آگے بڑھیں. اختلافات ہوتے ہیں، مگر اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اختلافات کو ہوا دے کے ملک کے امن کو تاراج کر دیں. آپ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا، اس پر بات کرنی پڑے گی، اور جو یزید کے وکیل ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لینا ہوگا، اور جو صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بات کریں ان کے خلاف بھی ایکشن لیں، تاکہ بتایا جا سکے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم رسول پاک کے غلام ہیں اور صحیح معنوں میں پاکستان سے محبت کرنے والے اور اس ملک کے لیے جینے والے ہیں. جی، میں آپ کی بات کو بالکل یعنی مختصر انداز میں خلاصہ اس کا رکھ دیتا ہوں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعظیم صحابہ کی آڑ میں گستاخی اہل بیت کی اور مودت اہل بیت کی آڑ میں گستاخی صحابہ کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی آپ نے بہترین جملہ بولا. میرے یہی الفاظ ہیں، میرے یہی جملے ہیں. جی، میں لاسٹ آخری کمنٹ آپ کا اس کویسچن پہ، اس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. واقعہ کربلا میں اتحاد امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، اتحاد امت کے لیے اتنا بڑا پیغام ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین کسی خاص مسلک، فرقے یا گروہ کے نہیں، ہر اس شخص کے حسین ہے کہ جس کا کردار زندہ ہے. ہر اس شخص کا حسین ہے جس کی سوچ بیدار ہے، جس کی سوچ زندہ ہے، جس کی سوچ میں آبیاری ہے. اور وقت گزرے گا اور ہر کوئی کہے گا حسین ہمارے ہیں، کیونکہ حسین کو مانے بنا انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے حسینی فکر کے پاسبان بنے، حسینی مشن کو دل میں بسائیں اور حسینی بن کر جئیں. اور حسینی بن کر جئیں گے تو یہ جہاں بھی اچھا ہے، قبر و حشر کے اندر بھی نجات ہے. اس لیے حریت فکر کے پاسبان بنے اور ڈٹ جائیں ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، اور بتائیں کہ ہم حسینی فکر کے پاسبان ہیں. اور امن یہ ہے کہ حسین نے شب عاشور بھی امن کا پیغام دیا، حسین نے 10 محرم کی صبح بھی امن کا پیغام دیا. ہر جو لے کر آتا ہے، مگر امام علی مقام کی سخاوت تو دیکھیے، وہ توبہ کرتا ہے حسین ابن علی، ان کو بھی سینے سے لگا کے دنیا و آخرت میں ان کو آزاد کر دیتے ہیں. امام تو 10 محرم کو بھی سخاوت کے دریا بہا ہے. اس لیے غم امن کا ہے، چاہت کا ہے، ملانے کا ہے، گرتے ہوں کو اٹھانے کا ہے، بچھڑے ہوں کو ملانے کا ہے. اس لیے اس امت کو چاہیے اور ہر کسی کا یہ نعرہ ہونا چاہیے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بہت شکریہ علامہ وقاص صاحب آپ کا، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اکرام، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یوتھ ڈیبیٹ کے آج کے پروگرام کا یہی پیغام ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.